تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈیل جو ہے ہو جائے گی، معاہدہ ہو جائے گا، یا پھر ابھی بھی کچھ بڑے اختلافات، بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کنیز فاطمہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے، یہ جو تنازعہ شروع ہوا، امپوز کیا گیا اس پورے ریجن پر، پہلے ایران پر اور پھر ظاہر ہے کہ جوابی کارروائیاں آپ دیکھیں، جو گلف اسٹیٹس کا جو حال ہے، خود پاکستان کی جو معیشت کا حال ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ایشین کنٹریز ہیں، یورپ کا بہت برا حال ہے، تو پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد یہ تنازعہ ختم ہو، یہ جنگ ختم ہو اور معاملات جو ہے وہ نارمل ہو جائیں، اور ایک لوگ اپنی روزگار اور اپنی ایجوکیشن، اپنے خاندانوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خواہش تو سب میں ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ میں پوری طرح یہ سمجھتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خود ایران میں بھی یہ 100% یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور اس کوئی معاہدہ ہو۔ ظاہر دیکھیے، یہ ایک ہم دو مختلف لیول پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ ایران نے اگر یہ جنگ 100 دن سے زیادہ جھیلی ہے، اتنے بڑے بڑے حملے برداشت کیے ہیں، اور خود وہاں کی اپنی جو فگرز ہیں ان کے مطابق جب $300 بلین کا انفراسٹرکچر اور دیگر نقصانات میں انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹریٹجکلی اسپیکنگ وہ یہ ثابت کر کے جنگ جیتے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانے، وہ ہارے نہیں ہیں۔ تو وہ ایک ڈفرنٹ لیول ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک نسبتاً کمزور پارٹنر، کمزور فریق وہ یہ جنگ اس طرح سے جیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ لیکن جہاں تک جب بھی دیکھیے کسی جنگ کا دو طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور آپ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یا تو ملیٹریلی کوئی ایک فریق باقاعدہ سرنڈر ڈکلیئر کرے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ سفید جھنڈا کھڑا کرے، اور اس کے بعد ہار مانے، تو وہ ایک فیصلہ کن صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور اس کا دوسرا واضح طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد ایک جنگ بندی کا کوئی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آئے۔ تو اس وقت ہم اس صورت میں ہیں کہ جہاں لوگ نیگوشیٹ کر کے جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کا بظاہر مجھے کوئی فوجی حل نظر نہیں آ رہا۔ بالکل۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی تمام تر بلسٹر اور اپنی تمام تر جو باتیں انہوں نے کی ہیں پچھلے دنوں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنجال سے، اس جنگ سے جو کہ خود ان کے ذریعے ایران پر امپوز کی گئی ہے، اس سے جان چھڑائیں۔ اور ان کے جو کچھ بہت سے دوسرے ریپبلکن پارٹی میں خود اپنے ان کے لوگ ہیں، ان کے جو سابق قریبی مشیر ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ایران بھی چاہتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، یعنی اتنی ایک اس کی گلوبل اس کی پروپورشنز ہیں کہ اس میں کئی کھلاڑی، کئی لوگ اس میں شامل ہیں، کئی گروپس شامل ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا واضح جو ایک آپ کو اسٹیک ہولڈر نظر آتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل کے اندر بھی ظاہر ہے بہت سی آوازیں ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے آج جو ہوا بہت غلط ہوا، اور اسرائیل نے، میں نے بھی ٹویٹ بھی کیا، ایک دوسرے پروگرام پہ بھی میں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ ڈیل ہو اور ان کو ان کی برتھ ڈے پہ یہ تحفہ ملے، اور دوسری طرف ایران کی میڈیم میں باقاعدہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ، اور خود آپ نے بھی یہ فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی برتھ ڈے پر، یعنی ان کی سالگرہ پر مبارک کہتے ہوئے ان کو یہ تحفہ دیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دیز آر پیٹی اسٹف، کہ آپ یعنی جہاں پر پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگا ہے، وہاں ایک فرد کی سالگرہ کے گرد پوری ایگزیکٹلی۔ گفتگو گھوم رہی ہے۔ بہت پیٹی بات ہے۔ یہاں پاکستان اور جیسے تمام ممالک میں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی سالگرہ کے گرد پورا ایک منظرنامہ فیض صاحب، یہی بن سوال رہے تھا ہیں۔ تو ایگزیکٹلی میرا کہ اتنا بڑا ایشو، اور اس کو لنک اسی سے کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر خاصے اتارنے دکھائی دے رہے ہیں کہ آج کے دن ہی یہ معاہدہ ہو جائے۔ تو سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے، ابھی ایک انٹرویو جو دے رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 گھنٹے میں دستخط ہو جائیں گے۔ ایران اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ برتھ ڈے والے دن ان کو کریڈٹ نہیں دینا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2-3 گھنٹے میں ان کو کامیابی مل جائے گی؟ نہیں، 2-3 گھنٹے میں نہیں ہونے والا یہ، بلکہ مجھے ابھی تو اور کئی اور دن بھی لگیں گے، اور ہو سکتا ہو ہی نہ کافی دنوں تک، کیونکہ ڈسپائٹ دیکھیے اس وقت پاکستان کی اس وقت شدید محنت جاری ہے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ قطری وفد شاید پاکستان پہنچنے والا ہے تہران سے، اور وہ اس کو دوبارہ کچھ ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیزیں وہاں سے آئی ہیں تہران سے اسلام آباد، تو یہ سب چیزیں جاری ہیں۔ لیکن ایک بات بھی دیکھیے، آپ کو ایک بات اور بھی ماننا پڑے گی، یہاں پر بیٹھ کے جو لوگ اور بات کر رہے ہیں، اور خود صدر ٹرمپ جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو وہ چاہے چھوٹا بڑا جو بھی حملہ ہوا،
ناردرن اسرائیل میں سب سے پہلے حزب اللہ کی طرف سے راکٹس اور ڈرونز داغے گئے، اور اس کے جواب میں نیتن یاہو کو موقع ملا. اس نے بجائے یہ کہ صدرن لبنان میں، یعنی اس کے قریب جہاں سے داغے گئے تھے میزائل، وہاں آپ ڈرون ماریں یا حملہ کریں، اس نے جا کے بیروت پر حملہ کیا، جو کہ نہ صرف ایران کی ریڈ لائن تھی بلکہ خود صدر ٹرمپ کی بھی ریڈ لائن ہے. انہوں نے بھی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گالیاں دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خبردار بیروت پر حملہ نہیں کرنا، اور آج پھر وہی بات کی، گالیاں دی ہیں، باقاعدہ ایف ورڈ یوز کیا ہے. تو اس میں ٹو بی آنےسٹ شروع میں اب آپ دیکھیں خود، یعنی دونوں طرف سے معاملہ جاری، یعنی تو فیصل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ کو بیڈ کو نہیں کھیلا جا رہا؟ امریکی صدر واقعی اسرائیل سے ناراض ہیں، خفا ہیں اس حملے کے اوپر؟ دیکھیے دونوں طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر اسرائیل کا بہت بڑا اس میں جارے ہے، یہاں پہ بھی بہت جاری ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے خود ایران میں بھی ڈیویژن ہے. ایران میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی واضح طور پر کوئی موقف سامنے آئے. کبھی ایک بات ہوتی ہے، کبھی دوسری بات سامنے آتی ہے. اچھا پھر دوسری بات جو میں نے جیسے ابھی آپ سے عرض کیا کہ حزب اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ آج سنڈے کے دن وہ تو ایک ایران کی جس کو کہ کوٹ ان کوٹ پراکسی کہا جاتا ہے، اور ایران اسی کی بنیاد پر اتنا بڑا لبنان پہ اس نے اسٹینڈ لیا ہے، تو اس کو ایک نیتن یاہو کا حملہ خود ٹرمپ نے بڑی زبردست سخت الفاظ میں اس کو تنقید کی ہے، گالی دی ہے باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہوئے، لیکن اس کو جواز پہنچانے میں حزب اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ دونوں تینوں چاروں طرف سے معاملات جو ہیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں تو پاکستان میں بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس طرح کی شرارتیں کی جائیں گی جو امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امن دشمن ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی شرارتیں کی جائیں گی، لیکن یہ عمل جو ہے عبداللہ حمید صاحب آگے بڑھتا رہے گا. اب چونکہ فیض صاحب نے جو بات کی ہے کہ 2-3 گھنٹے اہم ضرور ہیں، لیکن 2-3 گھنٹوں میں یہ نہیں ہو سکتے دستخط، اس کے اوپر کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ ہے، کیا موقف ہے کہ واقعی یہ پرولونگ ہو سکتا ہے معاملہ؟ دوسرا یہ ہم جو بات کریں اسلام آباد اکارڈ کی، ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی بہت زیادہ عزت میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس پر ایک عالمی فریم ورک کی یہ بنیاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی عادت ہے چیزوں کو سینسیٹائز کرنے کی، اور وہ اس کے اب میرے خیال میں کافی حد تک ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں. ان کی ان باتوں کو اب لوگ زیادہ سیریس نہیں لیتے. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ان کے کاروبار ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنے رفقا کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اولاد کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور وہ ایک ان کا بیان آتا ہے تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، پھر بیان آتا ہے 2-4 دن کے بعد پھر تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سٹاکس کے اندر پلے ہو رہا ہے، بلینز آف ڈالر کمائے جا رہے ہیں. یہ تو بات ایک طرف رکھ دیں. دوسری جانب جو ہے وہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس ٹائم پہ پورا امریکہ سراپا احتجاج ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ ان کو امریکن انٹرسٹ کوئی زیادہ وہ واچ نہیں کر رہے، ورنہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو جو کہ ان کا نعرہ تھا، لیکن وہ نعرے سے بالکل برعکس چلے گئے. امریکہ فرسٹ کی جگہ اسرائیل فرسٹ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. ہاؤ ایور کہ جو آپ پاکستان کی اگر بات کریں تو دیکھیں پاکستان کا پیس پروسیس تو 12 اپریل کو ہی کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ 10 میں سے جو 2 شرائط تھیں صرف اس پہ بات ہوئی تھی. ایک ہرمز کی بندش کے اوپر، وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کھلوا دی. اس کے بعد دوسرا تھا ان کے نیوکلیئر کے معاملے کے اوپر، جو کہ ابھی تک جو ہے 60 دن میں اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران کے اندر جو کل ہوا، جو پروٹیسٹ ہوئے جس کے اندر عباس عراقچی اور کالی باف صاحب کے حوالے سے لوگوں نے نعرے لگائے اور کہا کہ جی آپ تو ہمیں جو ہے وہ یہ ڈیل کروا رہے ہیں، یعنی کہ ول آف دا نیشن جو ہے وہ تو نیوکلیئر چاہتی ہے، ول آف دا نیشن چاہتی ہے کہ ایران جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہ کر دے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی سفید جھنڈا لہرایا جائے یا باقاعدہ کوئی ایک سرنڈر کر دے، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری دنیا کو پتہ ہے. کیا مجھے آپ بتائیں کہ امریکہ ڈپلومیٹکلی پوری دنیا میں آئسولیٹ نہیں ہو گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو گئی ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے؟ ان کو خود انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا. اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ ان کے ملک میں یا استعفے آ رہے ہیں یا پھر لوگوں کو جبری ریٹائر کیا جا رہا ہے؟ انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ دے دینا، آرمی چیف کا نکالا جانا، نیول منسٹر کا نکالا جانا،
جو اٹارنی جنرل کا نکالا جانا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا نکالا جانا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. 13 جرنیلوں کو ریٹائر کر دینا یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہاؤ ایور دیکھیں پاکستان کا کام تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن ہم نے پیس لے آئے تھے، سیز فائر کروا دیا تھا. آئی تھنک دیٹ واز دا وننگ ڈے فار پاکستان. لیکن